جو 5-10 منٹ باقی ہیں انشاءاللہ اس میں مختصر گفتگو حالات کے پیش نظر ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں مناسب ہے۔ پوری دنیا اس وقت بے چین ہے، پریشان ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے عید منائی ہے لیکن عید کی لذت اور جو اصل خوشی ہے وہ ہمیں میسر نہیں ہوئی اس بیماری کی وجہ سے۔ جو رونق ہوا کرتی تھی پہلے کہ ایک ساتھ لوگ عیدگاہ میں جا کر عید مناتے تھے، عید کی نماز پڑھتے تھے، تو جو لذت اور خوشی اور مسرت وہاں ملتی تھی، پھر یہ کہ مصافحہ اور معانقہ سے اجتناب ابھی حکومتی گائیڈ لائنز کے وجہ سے یا یہ کہ اپنی احتیاطی پہلو کو اختیار کرنے کی وجہ سے نہ ہوا، تو یہ بھی ایک عجیب سا لگا ہمیں۔ بہرحال حالات بدلتے رہتے ہیں، حالات یکساں نہیں رہتے، تو حالات کے پیش نظر ہمیں حالات کے مطابق چلنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے اور بتایا ہے کہ جب کوئی وبا متعدی ہو، متعدی کا مطلب کہ ایک سے دوسری کی طرف منتقل ہونے والی ہو، کوئی بیماری ایسی ہے کہ ایک شخص کو لگی ہوئی ہے اور اسی سے دوسرے شخص کو لگ جاتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم پھر اجتناب کرو، بچو وہاں جانے سے، اس آدمی سے پرہیز کرو۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ فر من المجذوم کما تفر من الاسد، کہ اس طرح کی بیماریوں سے متاثر افراد سے اس طرح بھاگو جس طرح سے تم شیر سے بھاگتے ہو۔ یقینی بات ہے کہ ہم شیر کو دیکھ کر اپنی جان بچانے کے لیے کس قدر مستعد ہو جاتے ہیں، اور جہاں بھی چھپنے کا موقع ملتا ہے اور بھاگنے کا موقع ملتا ہے تو ہم بھاگ نکلتے ہیں اور چھپ جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک بیماری جذام کی ہے، تو مجذوم شخص، تو یہ چونکہ بیماری پھیلتی ہے تو ایسے افراد سے تم بھاگو جس طرح تم شیر سے بھاگتے ہو۔ ایک حدیث تو یہ ہے، یعنی مختصر اس کی تشریح ہوئی۔ دوسری حدیث جس پر ہمارا ایمان اور یقین ہے، اس پر بھی یقین ہے، اس پر بھی یقین ہے، لیکن کچھ لوگ اس حدیث پر زیادہ یقین کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا عدوى ولا طیر، کہ اسلام میں امراض جو ہیں، بیماریاں ہیں، وہ متعدی نہیں ہوتی۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی بیماری میں یہ اثر نہیں ہے کہ وہ بیماری کسی دوسرے کو خود بخود لگ جائے، بلکہ مؤثر بالذات اللہ کی ذات ہے۔ تو ایک طرف یہ حدیث ہے اور ایک طرف وہ حدیث ہے، ظاہر بات ہے کہ دونوں میں تعارض ہے۔ بھئی کرونا کی جو بیماری ابھی چل رہی ہے تو لوگوں کے مطابق اور میڈیا کے مطابق یا حکومت کے مطابق، لوگوں کے کہنے کے مطابق یہ بیماری متعدی ہے، ایک سے دوسرے کو لگتی ہے۔ تو
اس حدیث کی روح سے جو ہم نے پہلے پڑھی ہے اس سے بھاگنا چاہیے، اور دوسری حدیث کی روح سے ہمیں کچھ اجتناب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ بیماری میں کوئی اثر نہیں ہے، خود اس میں وہ مؤثر بالذات نہیں، بلکہ مؤثر بالذات اللہ تعالیٰ ہے، وہ اگر چاہیں گے تب جا کر بیماری لگے گی۔ تو دونوں میں ہو گیا اعتراض، تضاد پیدا ہو گیا۔ محدثین نے تطبیق دی ہے دونوں حدیث کے درمیان، اور تطبیق یہ ہے کہ یہ دوسری حدیث جو ہے یہ کامل ایمان والوں کے لیے، کامل کہ اگر بیماری لگ بھی جائے تو اس کا ایمان خراب نہ ہو۔ اب دوسری حدیث جو ہے یہ عام لوگوں کے لیے ہے کہ مؤثر بالذات تو اللہ تعالیٰ ہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ بھاگنے کا یا اس سے اجتناب کا حکم نہ دیا گیا اور لوگوں کو بیماری لگ گئی تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ اس کے پاس جانے سے ہوا یا اجتناب نہ کرنے کی وجہ سے ہوا، پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے ہوا، تو ان کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجذوم کے ساتھ، کوڑھی کی بیماری سے جو متاثر تھا جو شخص، اس کے ساتھ آپ نے کھانا کھایا ہے ایک پلیٹ میں، حدیث کے اندر یہ بھی ہے۔ حالانکہ کوڑھی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھاگو جس طرح تم شیر سے بھاگتے ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ہے کہ آپ مجذوم کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایمان تھا وہ مضبوط تھا۔ تو آج اگر حالات اس طرح کے ہیں کہ ہمیں اجتناب کرنے کے لیے اور پرہیز کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو یہ ہمارے فائدے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ہمارے علماء کرام اگر گائیڈ لائنس جاری کر رہے ہیں، ہدایات دے رہے ہیں، تو اس بنیاد پر دے رہے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر احتراز نہ کیا گیا اور لوگ متاثر ہوتے چلے گئے، جیسے کہ ہو رہا ہے۔ بھئی یہ ہوتا ہے نا کہ کسی علاقے میں اگر بیماری عام ہو گئی تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ لوگوں نے پرہیز نہیں کیا، ورنہ تو ہمارے گاؤں میں بھی پرہیز کچھ نہیں ہے، الحمدللہ یہ لوگ کر رہے ہیں، ہم لوگ بہت کم، لیکن اللہ کی مصلحت نہیں ہے، یہاں اس طرح کی بیماریاں عام نہیں ہو رہی ہیں، لیکن بہت سارے لوگ پرہیز کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی بیماری لگ جا رہی ہے۔ اور کسی علاقے میں بہت زیادہ جب بیماری ہو جاتی ہے تو یہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ اس علاقے کے لوگوں نے، یہاں کے لوگوں نے پرہیز نہیں کیا، جیسا کہ ابھی حکومت کو لعن طعن کر رہے لوگ کہ اس بیماری کے پھیلنے کی وجہ حکومت کی سستی اور لاپرواہی اور غفلت ہے۔ اور کسی کی نظر اللہ کی ذات پہ نہیں ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ اللہ کی مصلحت یہی تھی اور اللہ کی حکمت یہی تھی کہ یہاں کے لوگ متاثر ہوں، اور ہمارا ذہن بھی ادھر نہیں جاتا ہے۔ تو ہمارے ایمان کا جب یہ حال ہے، اسی لیے تمام کے تمام لوگ اس بات کی تاکید کرتے ہیں اور ہدایت کرتے ہیں، اور خاص طور سے علماء کرام بھی، تاکہ مسلمانوں کا ایمان بچے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ متاثر ہو جائے تو وہ یہ سمجھے کہ ہم نے پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے ہمیں یہ بیماری لگ گئی۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس بیماری کے زمانے میں پرہیز کریں، اور پرہیز کے سلسلے میں جو گائیڈ لائنس مل رہے ہیں ان کو ہم فالو کریں، ان ہدایات کے مطابق ہم عمل کریں اور چلیں۔